الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں آپ سے ان باتوں کا ذکر کروں گا جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس میں ہم کمزور ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہ اجتماع ہماری اصلاح کے لیے ہے، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات، جان پہچان، کیونکہ اور کوئی موقع آپ کو فراہم نہیں ہوتا کہ جس میں سرحدی سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ، یہ چھوٹا سا اجتماع صوبائی، اس میں ہر ایک دوسرے سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، کچھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے فوائد ہیں صوبائی اجتماع کے یا اجتماعات کے۔ تو اس سلسلے میں جو اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، اس کو آپ رسمی اجتماع نہ بنائیں۔ اجتماع کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں سے دینی خوراک ملے، دینی طاقت ملے، یہاں سے آپ تیار ہو کر جائیں، آپ کے ایمان میں بہتری آ جائے، آپ کا ٹمپریچر بڑھا ہوا ہو اور آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں یہاں سے نکل کر پاکستان کے کونے کونے میں جماعت کی دعوت کو پھیلا دوں، تب تو اس کا فائدہ ہے۔ آپ سوچتے رہتے بیٹھے ہوئے، بھائی آئے کیوں تھے آپ؟ سالہ سال گھر میں سوتے رہتے ہیں آپ۔ یہ تو صحیح ہے کہ آپ بڑی مشقت اٹھا کر یہاں پہنچتے ہیں، بسوں میں، گاڑیوں میں، ریلوں میں، وہاں پر پریشانی ہوتی ہے، تو یہ پریشانی ہی تو آپ کو، آپ کے جذبے کو زندہ کرے گی۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے مسلمین بھائیوں سے ملاقات کریں گے، امیر صاحب سے ملاقات ہوگی، دوسرے عمراؤں سے ملاقات ہوگی، اور اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہیں یہاں پہنچتے ہیں۔
پھر تو آپ کی کاوشیں برابر ہوں گی، آپ کی کاوشیں رنگ لائیں گی، اور محض رسمن آپ چلتے ہیں، چلو پہنچ جاؤ، امیر صاحب نے حکم دیا ہے، یہاں آ کے سو گئے، ادھر بیٹھے، ادھر سے باتیں، تو یہ پھر اجتماع کی افادت کو معدوم کر دیتی ہے۔ میں نے سورت پڑھی آپ کے سامنے، بڑی مشہور چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی، آپ سب کو یاد ہوگی، سب جانتے ہوں گے۔ تفسیر عزیز میں آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، اس کی تفسیر بھی پڑھی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، جماعت المسلمین کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ایمان میں قوت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں فرقہ بندی پہ ہم بات کرتے ہیں جبکہ باہر کوئی اجتماع اور ہمارا جلسہ ہو رہا ہو، اس میں نئے لوگ بھی ہوتے تو ان کو سنا دیتے ہیں، لیکن یہاں تو ہم اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ ہم میں جو خامیاں ہیں وہ اگر دور ہو جائیں ان اجتماعات سے تو جو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو خرچ کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے قسم کھائی والعصر۔ اب یہ بات یاد رکھتے ہیں، یاد ہوگی آپ کو، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس کی عزت یا اس کی عظمت پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو آپ کا فہم اور آپ کا ذہن یہ کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا کسی چیز کی، وہ ذرے سے اس کو آفتاب بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم یا عصر کی قسم۔ عصر کہتے ہیں دن کے نچوڑ کو، کیونکہ اس کے عصر عصر معنی ہے انگور کا رس نچوڑنا۔ عصر آپ کہتے ہیں وقت عصر ہو گیا ہے، عصر کا وقت بھی دن 2/3 دن ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب 1/3 دن باقی رہ گیا ہوتا ہے، تقریباً ادھر جا رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کو عصر کہتے ہیں، عصر۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عزت اور اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے والعصر کے زمانے کی قسم یا عصر کی قسم، تو آپ جانتے ہیں کہ عصر کا وقت بہت اہم وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی یکے بعد دیگر حفاظت کیجیے۔ اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو کس بات کے مسلم ہیں؟ آپ خود نمازی ہیں تو گھر میں بھی دیکھیے آپ کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کی بیگم کیا کر رہی ہیں، بہنیں، مائیں، سب پر آپ کو نظر ڈالنی ہوگی، کہ وہ قرآن مجید کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ بس ہم بچ گئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتی یا نہیں، بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی لائے حمل استعمال کر سکتے ہیں آپ، بچوں کو سمجھانے کے لیے، گھر والوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں، آپ گھر میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ آدمی کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، تو آپ اللہ کے بچ نہیں سکتے۔ آپ اللہ کے تب بچیں گے جب آپ اس کے لیے کوئی تقدو کریں گے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، میں کیا کروں، یہ بچے میرے نہیں مانتے، بیوی میری نہیں مانتی ہے، کیا کروں میں؟ آپ کو جب یہ ہوگا میں کیا کروں، تو یہی چیز آپ کی جو طلب ہے، آپ کی جو بے چینی ہے، جب آپ اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا، میں کیا کروں، میں کیسے ان کو سمجھاؤں، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی آپ کو ہدایت ملے گی۔ میں نے ایک دفعہ خطبے میں اعلان کیا کراچی میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہماری لڑکیاں جوان ہیں وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، تو ہم ان کی شادیاں باہر کر دیتے ہیں، کیا کریں؟ تو میں نے کہا آپ کم سے کم غور کریں کہ آپ وہ گھر چھوڑ دیں، میں آپ کو گھر دوں گا، آپ کو کھانا دوں گا، آپ مرکز میں آ کے رہیے، 5 وقت نماز پڑھیے، کھانا کھائیے جو سرکاری کھانا میں بنتا ہے،
اور اللہ کی بات کریے، چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ اگر ان کو آپ سے محبت ہوگی تو وہ آپ کو لینے آئیں گے، اور جب لینے آئیں گے تو آپ ان سے معاہدہ کر لیں کہ آپ اپنے عمل اچھے کر لیجئے تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ گھر، اگر آپ عمل اچھے نہیں کرتے ہیں تو بھائی میں یہیں صحیح ہوں، میں نہیں جاتا۔ یہ بات غور سے سنیے گا آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ مجھے دھوکہ دے دیں گے، مجھے چکر دے دیں گے آپ، لیکن اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا نا۔ جس طرح سے آپ بیعتیں کراتے ہیں فارم بھیج کر اور میرے سائن کرا لیتے ہیں، ناظم حلقہ بھی اس پہ سائن کر دیتا ہے اور وہ میرے پاس پہنچ جاتے ہیں فارم، میں دیکھتا ہوں اب میں نے جو قانون دیا تھا اس کو تو پورا کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کچھ شبہات میرے دل میں رہتے ہیں کہ آیا کہ یہ صحیح سائن کر رہے ہیں یہ بات۔ اس کے لیے آپ سب سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایسے آدمی کی بیعت مت کرائیے گا جس کو بیعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں شادی کی غرض سے، میں اس لیے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس لیے کہ میرے باپ ہیں، مجھے ان کی نماز پڑھنی پڑے گی، نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ جماعت میں نہیں آئے تو مجھے نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، تو میرے اوپر کیا کروں گا، میں کیسے کروں گا؟ یہ کہ آپ چپ چاپ خاموشی سے امیر صاحب کی بیعت کرا لو، فارم تو موجود ہی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم سب اللہ سے جب ڈر کے کام کریں گے تو آپ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ جب بھی آپ کسی کے لیے کام کریں گے، جب بھی وہ جماعت چھوڑ گیا یا وہ مر گیا تو آپ کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوگی اور آپ چھوڑو یار میں نہیں کرتا اب کام، مگر اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب آپ کام کریں گے تو آپ کبھی کام چھوڑ نہیں سکتے، آپ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو اللہ کو خوش کرنا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو بیعتیں ہوتی ہیں شادی غرض سے ہوں، خواہ جو میں نے بتایا 2-3 پہلو اس میں ہوتے ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن آپ کسی پہلو سے بھی کسی کی بیعت کراتے ہیں تو بیعت اس کی کرائیے کہ جو واقعی ہی جماعت میں آنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا کہ میں بیعت کر لوں گھڑی کی چوتھائی میں امیر صاحب کی، ایسا نہ ہو میں مر جاؤں اور میں بغیر بیعت کے مر جاؤں۔ ایک تو یہ اس کی پوزیشن ہے ایمان کی، ایک وہ جو میں نے بتایا آپ کو۔ تو اس طریقے سے آپ مجھے چکر دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چکر نہیں دے سکتا، اور جو ایسے چکر دے کے کام کرتا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پکڑا جاتا ہے اور پھر چپ چاپ وہ بیٹھے کونے میں روتا ہے، کیوں کہ امیر صاحب سے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو بیعت کرائی تھی اس آدمی کی۔ تو ایسے کام مت کیجیے، اس طرح جماعت کی طاقت، جماعت کے لوگ تو بڑھیں گے لیکن اس میں طاقت نہیں ہوگی۔ کیا سمجھے آپ؟ امیر صاحب کیا کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ کہتے تھے اشتیاق صاحب چھوٹی سی جماعت اچھی ہے بس، جن تقوی، طہارت، پرہیزگاری، امیر کی بات ماننے والے وہ بس 200 ہی اچھے ہیں 1000 کے مقابلے میں۔ لیکن ہماری خواہش تھی کہ نہیں، جب دین اسلام ہم دوسروں کو پہنچائیں گے تو وہاں سے اس کا ریٹرن، اس کی واپسی ہوگی، اس لحاظ سے کہ وہ لوگ جماعت میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی، اور عصر کا وقت جو ہے وہ بھی بہت ہی یعنی کہ اہم وقت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی عصر کے وقت جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، نہ دیکھے گا اس کی طرف۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عصر کا وقت نہ ہو تب بھی قسم کھا لیں، یعنی کہ عصر کے وقت تو کھانا ایک بہت بڑا جرم ہے، وہ تو جرم ہی ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے آپ سودا بیچتے ہیں کسی ٹائم بھی، وہ تو ہے ہی، لیکن جب آپ عصر کے وقت بیچیں گے تو وہ زیادہ برا ہے۔ لیکن باقی اس عصر کے بڑے زمانے کے بھی کیے گئے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان نقصان میں ہیں۔